نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں بھی روایت ہے، کہ بنی اسرائیل میں سیاسی قیادت کا منصب حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس ہوا کرتا تھا۔ نبیوں کی بعثت کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک پیغمبر دنیا سے رخصت ہوتے تو دوسرے نبی آ جاتے اور یہ تسلسل جاری رہتا۔ اسی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں آئے گا، اس لیے اب سیاسی قیادت و حکومت کا یہ معاملہ خلفائے راشدین کے ذریعے چلتا رہے گا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا دور حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت تک جاری رہا۔ ہزاروں سال کے اس دورانیے میں ہزاروں پیغمبر آئے، بیسیوں صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی اور بیسیوں حکمرانوں نے حکومت کی۔ ان میں سے 3 مراحل کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔ پہلا مرحلہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، جو ایک قیدی اور غلام کے طور پر مصر لائے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ذہانت اور بصیرت اور دیانت و شرافت کے باعث شاہی خاندان کا بھرپور اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ بالآخر حکومتی نظام میں شریک ہو کر بادشاہت کے مقام تک جا پہنچے۔ اپنے خاندان کو کنعان سے مصر بلا لیا، جن میں ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس خاندان نے کئی نسلوں تک مصر پر حکومت کی، جو بنی اسرائیل کی سیاسی قیادت و حکومت کا دور اول تھا۔ دوسرا مرحلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے بنی اسرائیل کی غلامی کے دور میں آنکھ کھولی اور آل فرعون کے مسلسل ظلم کا مشاہدہ کیا۔ انہیں جب اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا تو ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کا شریک کار بنایا اور انہیں فرعون کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم بنی اسرائیل کو تمہاری غلامی سے نجات دلا کر ارض فلسطین کی طرف واپس لے جانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ فرعون نے انہیں اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، مگر بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مدد سے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہوئے، اور اسی دوران ہی فرعون غرق ہو گیا۔ فرعون کی غلامی کے بعد سے آزادی کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ وہ بیت المقدس اور ارض فلسطین پر قابض حکمرانوں کے خلاف علم جہاد بلند کریں اور جنگ لڑ کر اپنا وطن آزاد کروائیں۔ بنی اسرائیل نے اس سے انکار کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 برس تک خانہ بدوشوں کی حالت میں رہنے کی سزا نافذ کر دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام دونوں بزرگوں کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کر کے بیت المقدس کو آزاد کرا لیا گیا اور وہاں ان کی ریاست و حکومت قائم ہوئی، جو کئی نسلوں تک جاری رہی۔ تیسرا مرحلہ طالوت و جالوت کے معرکے کا ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے کیا ہے کہ جالوت نامی حکمران نے اس علاقے پر قبضہ کر کے قوم کو غلام بنا لیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اپنے اس وقت کے پیغمبر حضرت سموئیل علیہ السلام سے درخواست کر کے ان کے حکم پر حضرت طالوت علیہ السلام کی سربراہی میں جالوت کے ساتھ جہاد کر کے اپنا علاقہ آزاد کروایا، جس کے نتیجے میں حضرت طالوت کی حکومت قائم ہو گئی۔ انہوں نے میدان جنگ میں جالوت کو قتل کرنے کے انعام میں اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بیاہ دی، اور حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ان کے جانشین کے طور پر بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب کے ساتھ بادشاہت کا وسیع نظام عطا فرمایا، اور ان کے بعد ان کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سلطنت کو عظیم تر اسرائیل کے وسیع دائرے تک پہنچا دیا، جس کی بحالی کے لیے آج کے یہودی ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اس منظر کا مختصر خلاصہ ہے جس کا تذکرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاسی نظام کے طور پر خلافت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ اس لیے میری پہلی گزارش یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست و حکومت کے نظام و ماحول کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے یہ پس منظر ہمارے سامنے موجود رہنا چاہیے، کیونکہ اسلام کوئی نیا نظام دینے کی بجائے حضرت انبیاء کرام کی تعلیمات و احکامات کے تسلسل کو ہی قائم رکھنے کی بات کرتا ہے، جس کا آخری مکمل اور حتمی مجموعہ قرآن و سنت کی صورت میں
ہمارے سامنے موجود ہے اور وہی اسلام کی سیاسی نظام کی اساس و بنیاد ہے۔